رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو انتہائی احترام، عقیدت اور محبت کے ساتھ کرتے ہیں، اور ان کے ذکر کو اپنے لیے باعث خیر اور نجات سمجھتے ہوئے کرتے ہیں۔ لیکن ائمہ اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں باطل نظریہ رکھنا، غلط عقیدہ رکھنا، جس سے ایمان کی بنیاد متزلزل ہوتی ہو اور بعض صورتوں میں ایمان ہی ضائع ہو جائے، تو یہ طریقہ مزاج شریعت کے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ یعنی ائمہ اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو معاذ اللہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے افضل سمجھنا، یہ بندہ مومن کا شیوہ نہیں ہے۔ ایک مومن ہر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کے رتبے و مقام کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان سے محبت اور عقیدت رکھتا ہے۔ تو حضرات اہل بیت وزام کے جتنے بھی ائمہ ہیں، خاص طور پر جو 12 ائمہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، امام حسن مجتبیٰ، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، امام موسیٰ کاظم، اور امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، اور پھر اس کے بعد امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ 12 امام اہل سنت کے نزدیک بھی قابل قدر و منزلت ہیں۔ ان کے رتبے مقام بے حد بلند و بالا ہیں، ان کی شانیں، ان کے اوصاف انتہائی نرالا ہیں۔ لیکن جو رتبہ جس شخصیت کا، جس قدر و منزلت والی ذات کا ہے، اس رشتے کو، اس تعلق کو، اس رتبے کو ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ کسی بھی امام اہل بیت کو انبیاء سے افضل ماننا یہ کفر ہے۔ انبیاء ظاہر ہے کہ سارے قدر و منزلت کے حامل ہیں، نبوت کے حامل ہیں، ان کا رتبہ مقام ہے۔ پھر اس کے بعد ہر ایک کے رتبے اور مقام کے اعتبار سے جیسے حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کے مراتب ہیں، اور پھر اہل بیت وزام کے رتبے اور مقام ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ائمہ اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضرات ائمہ اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین معصوم نہیں ہیں۔ معصوم کا معنی ہے کہ جو ایسے ذوات قدسیہ ہوں کہ جن سے گناہ صادر ہی نہ ہو سکے، تو کائنات میں یہ رتبہ مقام حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو حاصل ہے، اور فرشتے اللہ رب العزت نے اس شان سے پیدا فرمائے ہیں کہ ان سے گناہ صادر نہیں ہو سکتا۔ تو ائمہ اہل بیت سے ہماری محبتیں بے پناہ اہمیت کا درجہ رکھتی ہیں، اور ہمارے ان کے ساتھ محبت کے جذبات انتہائی بلند و بالا ہیں۔ لیکن کوئی بھی ایسا نظریہ یا عقیدہ ان کے بارے میں نہیں رکھا جا سکتا کہ جو اسلام کی بنیاد سے ٹکراتا ہو اور قرآن و حدیث کے، شریعت کے مزاج کے خلاف ہو۔ ائمہ اہل بیت سے ہمارا محبت کا اور الفت کا رشتہ کیسا ہے؟ ایک حدیث مبارکہ، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ احادیث سند کے ساتھ ایک کے بعد ایک راوی سے منتقل ہوتے ہوئے ہم تک پہنچتی ہے، اور نریٹ کر کے ایک صحابی دوسرے صحابی کو، یا پھر تابعی کو، تبع تابعی کو، اور پھر اس کے بعد اپنے محبین کو، اپنے شاگردوں کو وہ آگے منتقل کرتے ہیں۔ یہی حدیث کا طریقہ ہے۔ پھر اس کو اسی انداز سے پرکھا جاتا ہے کہ کون سا راوی کس درجے کا ہے، اس کی کتنی صحت ہے، کتنا وہ ثقہ ہے، کتنا قابل اعتماد ہے، اس کا حافظہ کتنا مضبوط ہے۔ بہرحال تو ایک روایت جو ہے وہ یہ ملتی ہے کہ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت بیان فرمائی۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ روایت میں نے اپنے والد یعنی حضرت امام زین العابدین سے سنی، انہوں نے اپنے والد یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی، انہوں نے اپنے والد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے سنی، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے یہ بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی۔ تو علماء محدثین فرماتے ہیں کہ یہ سند کی اتنی طاقت ہے، یعنی الفاظ حدیث تو اب بات کا مرحلہ ہے، صرف ان راویوں کی ترتیب پر اگر بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان عظمت والی ہستیوں کو وہ شان و مقام عطا فرمایا ہے کہ یہ سند کسی دیوانے پر پڑھ کر پھونک دی جائے، اللہ تعالیٰ اس کی عقل درست فرما دے گا۔ یہ ہے علماء محدثین کا حضرات اہل بیت سے محبت اور الفت کا اور نسبت کا تعلق ہے۔